ذوالقرنین، یہ بیچارے ہمیشہ آتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کے. جی ذوالقرنین صاحب. السلام علیکم. السلام. جی میرا صحیح بخاری کی 4848 والی روایت کے متعلق سوال ہے. ایک منٹ، مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی. آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ جی جی صحیح، اگر آپ کو آ رہی ہے آپ سنیں. جی ہاں صحیح بخاری 4848. اچھا جی، تو اس میں ہے یلقا فی النار وتقول هل من مزید حتى يضع قدمه فتقول قط قط. جی تو اس میں پاؤں سے کیا مراد کہ اللہ تعالیٰ کا اصل میں کوئی پاؤں ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا اصل میں جیسا ہمارا پاؤں ہے ایسا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا ہوا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم اس بات پر تو یقین رکھتے ہیں کہ اس کا قدم ہے کیونکہ حدیث میں آ گیا، لیکن اس کا قدم انسانوں جیسا یا مخلوق جیسا ہے ایسا نہیں ہے. ہمارا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لہو قدم لا کا قدمینا. یاد رکھیے گا کہ اس کا قدم ہے لیکن ہمارے یا مخلوق کے قدم جیسا نہیں ہے. وہ کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، چونکہ اس نے اس کا اظہار نہیں کیا اور ہم اس کو مکمل طریقے سے نہیں جان سکتے. بالکل ایسا ہی جیسے کہ لہو علم لا کا علمنا، اس کا علم ہے لیکن ہمارے علم جیسا نہیں. اس کے پاس قدرت ہے لیکن ہماری قدرت جیسی نہیں. اس سے کہیں بلند و بالا ہے لیکن وہ کیسی ہے ہم اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. وہ سمیع ہے، بصیر ہے، لیکن ہمارے دیکھنے اور سننے کی طرح نہیں، چونکہ ہمیں سننے اور دیکھنے میں اپنے کان اور آنکھ کا محتاج ہونا پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے بھی الفاظ آئے ہیں ہم ان الفاظ کے اوپر من نوعاً یقین رکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس جیسی وہ لیس کمثلہ شیء، لہٰذا اس کے جتنے بھی چاہے وہ ساق ہو، وجہ ہو، قدم ہو، ید ہو، یہ ساری چیزیں ہیں، ہم ان کو ثابت مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے چہرے، مہرے، ہمارے ساق، ہمارے قدم، ہمارے ید جیسا نہیں. اسی کو بولتے ہیں تنزیہ مع تفویض. یہ پورا ایک عقیدے کا مسئلہ ہے اور ہم اسی کے قائل ہیں. جہنم میں پاؤں رکھنے کا سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی میں کہہ رہا ہوں بھائی، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ لیس کمثلہ شیء، تو اس سے مراد قدم سے مراد قدم نہیں ہے کہ پیر، کوئی اللہ تعالیٰ اپنا پیر رکھے گا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اب یہ ہو گئی تعویل. اب یہاں پر دو مذہب ہیں عقیدے میں، کچھ لوگ تعویل کے قائل ہیں اور کچھ لوگ تعویل کے قائل نہیں ہیں. میں زیادہ بہتر اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ تعویل نہ کی جائے، کہ اس سے مراد یہ ہے. ہم صرف حدیث کے اتنے معنی رکھتے ہیں کہ جہنم کو کی خواہش ہوگی کہ اس کو زیادہ چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس کی اس خواہش کو ختم کر دے گا. بس اس حدیث کا اتنا مطلب ہے. وہ کیسے کرے گا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس چیز کو اس نے وضاحت نہیں کی، کیونکہ امور غیب کے تعلق سے جن چیزوں کی خدا وضاحت کرتا ہے انہی کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں. یہ جہنم میں قدم کے حوالے سے بات کر رہے تھے وہ جو جی حتی یضع قدمہ. جی تو جو میں ایک چیز بتا دوں کہ صفات کے تعلق سے ہمارے یہاں آپ جانتے ہی ہیں کہ 3 مذاہب پائے جاتے ہیں، اور بلکہ عقیدے میں 3 اسکول آف تھاٹ ہیں. پہلا جو ہے وہ اثری ہے، دوسرا اشعری ہے، تیسرا ماتریدی ہے. اور اشعری ماتریدی یہ دونوں جو اسکولز آف تھاٹ ہیں یہ تعویل کو جائز قرار دیتے ہیں، متشابہات کی تعویل کو، انٹرپریٹیشن کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن تفویض کو بہتر سمجھتے ہیں. اور جو اثری اسکول ہے وہ صرف تفویض ہی کو جائز سمجھتا ہے، تعویل کو جائز نہیں سمجھتا ہے. تو میں عملی طور پر تو اثری اسکول کو فالو کرتا ہوں کہ میں تعویل نہیں کرتا ہوں، لیکن میں اشعری اور ماتریدی حضرات کی طرح تعویل کرنے والوں کو، خصوصاً وہ تعویل کے جو دائرہ شریعت میں ہو، اس تعویل کرنے والوں کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتا ہوں. جی تو یہ کلیریفیکیشن ضروری تھا، تو بہت سے لوگ جو ہے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں.